بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا رفع الیدین نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مستقل سنت ہے؟ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آخری دن تک رفع الیدین کی ہے؟ جی بالکل، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے. آپ کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ کا رفع الیدین والا عمل بیان کیا ہے، اور کسی ایک نے بھی اس کو منسوخ نہیں کہا کہ ہم پہلے کرتے تھے بعد میں چھوڑ دی، یا پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا بعد میں منع کر دیا. یہ جو اس طرح کا سوال کیا جاتا ہے کہ کیا آخری نماز تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے، یہ سوال صرف رکوع والی یا رکوع سے سر اٹھانے والی رفع الیدین کے بارے میں کیوں کیا جاتا ہے؟ یہ سوال پہلی رفع الیدین کے بارے میں کیوں نہیں کیا جاتا؟ سوال تو یہ ہے، سوال تو پیدا ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا آخری نماز جو ہے وہ پہلی رفع الیدین یعنی تکبیر تحریمہ نماز شروع کرتے وقت جو ہمارے بھائی کانوں کو ہاتھ لگا کے جناب باندھتے ہیں ہاتھ، تو کیا وہ پہلے والی رفع الیدین آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی آخری نماز میں کی تھی؟ اگر کوئی شخص کہے کہ جی ہاں کی تھی، تو جو دلیل اس کی ہے وہی دلیل دوسری اور تیسری اور چوتھی رفع الیدین کی ہے. چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلی رفع الیدین ثابت ہے، اور کوئی حدیث ایسی نہیں جس میں پہلی رفع الیدین کی نفی ہو، اس کے منسوخ ہونے کا ذکر ہو، لہٰذا ہم کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ساری زندگی رفع الیدین کی ہے پہلی. اسی طرح دوسری، تیسری اور چوتھی رفع الیدین بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، اور اس کا ترک یا نسخ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قطعاً بالکل بھی ثابت نہیں ہے. اور ایک صحابی بھی ایسا نظر نہیں آتا جو رفع الیدین کو منسوخ کہتا ہو یا بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتا ہو. ایسی تمام جو روایات پیش کی جاتی ہیں محدثین نے ان کو قلم زد کر دیا ہے، وہ ضعیف روایات ہیں. اصول محدثین کے مطابق ایک بھی روایت ایسی ثابت نہیں ہے. اس کے برعکس ہم آپ کو بتاتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق 735 نمبر روایت ہے، ان کے بیٹے سالم بیان کرتے ہیں. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بیٹے سالم بیان کرتے ہیں سیدنا عبداللہ بن عمر سے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افتتح الصلاۃ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے جب نماز شروع کرتے، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، جب رکوع کی تکبیر کہتے تب بھی رفع الیدین کرتے، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ، اور جب رکوع سے سر اٹھاتے تب بھی رفع الیدین کرتے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنے بیٹے کو رفع الیدین کر کے دکھایا، اور ان کے سامنے رفع الیدین کے ساتھ نماز پڑھی. اور یہ بات سب کو معلوم ہونی چاہیے کہ سالم بن عبداللہ بن عمر تابعی ہیں، یہ صحابی نہیں ہیں. یہ تابعی تب ہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ انہوں نے نہیں پایا. جب انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ نہیں پایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد پیدا ہوئے ہیں. وہ اپنے والد عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو ظاہر ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد ہی نماز پڑھتا دیکھ رہے ہیں. تو عبداللہ بن عمر رسول اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں رفع الیدین کے بغیر، اور بیان کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا عبداللہ بن عمر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد نماز پڑھ رہے ہیں رفع الیدین کے ساتھ، اور پھر بعد میں یہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی رفع الیدین کر کے نماز پڑھا کرتے تھے. اور صرف یہ سالم بن عبداللہ بن عمر ہی نہیں، نافع بھی بیان کرتے ہیں. یہ صحیح بخاری میں 739 نمبر حدیث. یہ نافع مولا ابن عمر ہیں، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے آزاد کردہ غلام ہیں. وہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بیان کرتے ہیں. یہ بھی تابعی ہیں، یعنی انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے رفع الیدین کا عمل دیکھا، رکوع جاتے وقت بھی، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی، اور تیسری رکعت کے آغاز میں بھی. اور پھر عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے انہیں بتایا بھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان مواقعوں پر رفع الیدین کیا کرتے تھے. اسی طرح صحیح بخاری میں 2737 نمبر سیدنا مالک بن حویرث رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بھی صحابی رسول ہیں، انہوں نے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا رفع الیدین بیان کیا ہے. خود بھی رفع الیدین کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور بیان بھی کیا ہے، بتایا بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رفع الیدین کیا کرتے تھے. اگر منسوخ ہوتا تو عبداللہ بن عمر کو معلوم ہوتا، اگر منسوخ ہوتا تو مالک بن حویرث کو معلوم ہوتا، اور اگر منسوخ ہوتا سیدنا ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی روایات بخاری و مسلم میں بھی ہیں، اور جامع ترمذی کی حدیث کے مطابق، ابو داود کی حدیث کے مطابق 730 نمبر حدیث ہے،
ابو حمید ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فی عشرۃ من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے 10 صحابہ کرام کے اندر بیٹھ کر انہیں پوچھ رہے ہیں کہ میں تمہیں نماز پڑھ کر دکھاتا ہوں، تم نے بتانا ہے کہ کیا یہ میری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ہے یا نہیں ہے۔ انہوں نے نماز پڑھی، شروع میں رفع دین کیا، رکوع میں جاتے ہوئے رفع دین کیا، رکوع سے سر اٹھاتے ہوئے رفع دین کیا، اور بعد میں انہوں نے اپنی نماز پڑھنے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا جو 10 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی تھے کہ بتاؤ میری نماز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے مطابق ہے یا نہیں۔ تو انہوں نے کہا صدقتا، آپ نے بالکل صحیح نماز پڑھی، سچ بولا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز بالکل ایسے تھی، آپ رکوع جاتے وقت بھی رفع الیدین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے وقت بھی رفع الیدین کیا کرتے تھے۔ آپ دیکھ لیں کتنے صحابہ ہیں جو رفع الیدین بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد، اور خود کرتے بھی ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ اور پھر مزے کی بات آپ کو بتاؤں، آخری نماز کی رٹ لگاتے ہیں، آپ نے آخری نماز میں رفع الیدین کیا یا نہیں؟ ہم پوچھتے ہیں آپ نے آخری نماز میں پہلا رفع الیدین کیا تھا کہ نہیں، تکبیر تحریمہ والا؟ اگر اس کا اس بات ہے تو دوسرے تیسرے کی نفی کیوں ہے؟ اور پھر سونے پہ سہاگا یہ ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ اول ہیں مسلمانوں کے، اور انہوں نے آخری نماز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہو کر پڑھی۔ صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق کوئی بھی مسلمان اس سے انکاری نہیں ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما تھے بیماری کے غلبے کی وجہ سے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تھوڑا افاقہ ہوتا ہے، 2 شخصوں کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لاتے ہیں۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے ہٹنے لگتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرماتے ہیں کہ رکو، اپنی جگہ پر رکو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ جا کر بیٹھ جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے ہیں۔ کھڑا ہوا شخص بیٹھے ہوئے شخص کی ہر حرکت اس کی نگاہ میں ہوتی ہے، اور پھر اگر وہ جو شخص ہے بیٹھا ہوا وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہو تو ابو بکر صدیق جیسا پروانہ ایک ایک حرکت پر ضرور غور کر رہا ہوگا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ آخری نماز سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ادا کی، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں سب سے آخری نماز ہے۔ اور پھر سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا رفع دین کے بارے میں نظریہ کیا تھا، وہ آپ کو سنن کبریٰ بہقی کی 12519 نمبر حدیث ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں امام بہقی رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی سند سے بیان کرتے ہیں۔ ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی یہ راوی حدیث ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے ابو النعمان محمد بن فضل کو نماز پڑھتے دیکھا، وہ رکوع جاتے بھی رفع دین کرتے تھے، رکوع سے سر اٹھاتے بھی رفع دین کرتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تم رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کیوں کرتے ہو؟ تو ابو النعمان محمد بن فضل نے کہا کہ میں نے اپنے استاد حماد بن زید تابعی کو دیکھا تھا، وہ رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے رفع دین کرتے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا تھا کہ حماد تم رفع دین کیوں کرتے ہو رکوع میں جاتے اور سر اٹھاتے وقت؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے استاد امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ تعالی عظیم تابعی ہیں، میں نے ان کو دیکھا تھا اور ان سے میں نے پوچھا تھا آپ رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کیوں کیا کرتے ہیں؟ تو امام ایوب السختیانی رحمہ اللہ تعالی نے فرمایا میں نے اپنے استاد امام عطا بن ابی رباح رحمہ اللہ تعالی بڑے عظیم جلیل القدر تابعی ہیں، میں نے ان کو دیکھا تھا وہ رکوع میں جاتے رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کیا کرتے تھے، اور میں نے ان سے سوال کیا عطا بن ابی رباح سے رحمہ اللہ تعالی سے آپ کیوں رفع دین کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے استاد عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو صحابی رسول ہیں اور سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نواسے بھی ہیں، میں نے ان سے پوچھا کہ آپ رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ انہوں نے کہا میں نے اپنے نانا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا تھا کہ آپ رکوع میں جاتے اور سر اٹھاتے وقت رفع دین کیوں کرتے ہیں؟ رفع دین دیکھیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی رفع دین کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد۔ عبداللہ بن زبیر پوچھتے ہیں، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے اپنے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز میں رکوع میں جاتے اور رکوع سے سر اٹھاتے وقت رفع دین کرتے دیکھا، اس لیے میں بھی رفع دین کرتا ہوں۔ یہ ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں جنہوں نے صحیح بخاری کی حدیث کے مطابق سب سے آخری نماز بھی مسجد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی ہے۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری نماز ہے مسجد میں لوگوں کے ساتھ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ نے رفع دین چھوڑ دیا ہوتا، ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ چھوڑ دیتے، اپنے نواسے عبداللہ بن زبیر کو نہ بتاتے،
اور عبداللہ بن زبیر آگے عطا بن ابی رباح کو نہ بتاتے، عطا بن ابی رباح ایوب سختیانی کو نہ بتاتے، ایوب سختیانی وہ حماد بن زید کو نہ بتاتے، حماد بن زید ابو النعمان محمد بن فضل کو نہ بتاتے، اور ابو النعمان محمد بن فضل اپنے شاگرد ابو اسماعیل محمد بن اسماعیل السلمی کیوں نہ بتاتے؟ یہ ایک ایسا سلسلہ چلا دیا محدثین نے سنت پر عمل کرتے ہوئے کہ سب نے اپنے اپنے اساتذہ کو دیکھا، اور آخر میں ابوبکر صدیق ہیں رضی اللہ تعالیٰ، انہوں نے اپنے استاد رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رفع دین کرتے دیکھا۔ اب اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہوگی؟ کوئی ایک حدیث بھی ایسی نہیں ہے۔ جامع ترمذی کی ایک روایت پیش کی جاتی ہے، امام ترمذی رحمہ اللہ اس کو پیش کرنے کے ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ لم یثبت حدیث ابن مسعود، عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ کا فتویٰ نقل کیا امام ترمذی رحمہ اللہ تعالیٰ نے کہ عبداللہ بن مسعود والی جو روایت پیش کی جاتی ہے رکوع اور سر اٹھانے وقت رفع دین نہ کرنے کی، وہ ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح محدثین امام ابو داود رحمہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لم یثبت علی ھذا اللفظ، ان لفظوں کے ساتھ یہ روایت ثابت نہیں۔ اسی طرح دیگر محدثین نے اس پر جرح کی۔ امام بخاری رحمہ اللہ تعالیٰ نے پوری ایک جزء رفع الدین لکھی، پوری ایک کتاب لکھی امام بخاری امیر المحدثین نے، امیر المومنین فی الحدیث نے، کہ رفع الدین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، رکوع میں جاتے رکوع سر اٹھاتے، اور تیسری رکعت کے شروع میں۔ اس کا کوئی ترک یا نسخ ثابت نہیں ہے۔ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے محبت کرنی چاہیے اور سنت کے مطابق نماز پڑھنی چاہیے۔